السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایس احمد اردو، اور آج کا ویلاگ ہم شروع کرتے ہیں جناب دعا سے. ایک اسپیشل دعا جو کہ کروائی گئی اس قوم کے لیے، تو وہ دعا ہے، لیکن میاں محمد نواز شریف اور ان کے خاندان کے لیے وہ بد دعا ہے. اور آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ بھئی یہ کس نے بد دعائیں دی میاں محمد نواز شریف کو. یہ کون ہے جو کہ میاں محمد نواز شریف کے پورے خاندان پہ پل پڑا اور جناب بدوائیں دینا شروع کر دیں؟ یہ اور کوئی نہیں، یہ میاں صاحب کو اپنا ہی داماد کیپٹن صفدر ہے. جی ہاں، کیپٹن صفدر نے دل کھول کے بدوائیں دی شریف خاندان کو. اب اسے پتہ نہیں کون سا غصہ ہے. بابا جی کہتے ہیں بھئی لازمی بات تو غصہ تو ہوگا نا اسے کہ میاں صاحب گئے ہیں وہاں پر گلگت بلتستان میں، اور جناب یہ ساری کمپین اپنا ڈاکٹر نہیں کیپٹن. میں کہا بابا جی ڈاکٹر آپ کو کہاں سے یاد آ؟ بابا جی کہتے ہیں وہ ایبٹ آباد والا ڈاکٹر. میں کہ یار یہ کون ہے ایبٹ؟ بابا جی کہتے ہیں یار پھر کبھی بتاؤں گا ایبٹ آباد والا ڈاکٹر. ہاں اس کی بھی بڑی پروگرام ہے، بڑی لو سٹوری ہے اس کی بھی، صاحب تاب جو ہے نا وہ فلمیں بھی بڑی. میں کہا بابا جی کون کیا؟ بابا جی کہتے ہیں چھوڑو یہ پھر بتاؤں گا. لیکن وہ جو کیپٹن صفدر ہے بھائی ساری کمپین وہ کرتا رہا وہاں پر، ہاں جی، اور وہ کہتا رہا میاں دے نعرے وجن گے، میاں صاحب آئیں گے، میاں صاحب ایک باری پھر وزیر اعظم بھی بنیں گے. جھوٹے خواب دکھائے جاتا ہے میاں صاحب. بھائی ساری کمپین وہ، اور میاں صاحب وہاں لینڈ کیے، ہاں جی، اور وہاں پر کیپٹن صفدر ہی کوئی نہیں. اندازہ کرو، وہ کہا گیا ہے کہ کیپٹن صفدر کو منع کیا گیا تھا کہ بھئی میاں محمد نواز شریف کے پاس نہیں پھٹکنا تم نے، ورنہ وہ چانڈ کاٹ ماریں گے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میرا مطلب ہے. لیکن وہ پاس ساتھ نہیں تھا. اور وہاں سے جو ہے وہ ایک اور ویڈیو بھی جو وائرل ہوئی بڑی میاں صاحب کی، کہ وہ جو نعرے لگ رہے تھے کہ بھئی اپنا میاں محمد نواز شریف زندہ باد، فوج بھی زندہ باد، اپنا فوج تو زندہ باد ہی ہے، تو وہ جو اپنا شہباز شریف وہ بھی زندہ باد تھے، مریم نواز بھی زندہ باد، مریم صفدر. تو صفدر کا نعرہ لگا کہ کیپٹن صفدر زندہ باد. میاں صاحب غصہ کر گئے، ہاں جی. میاں صاحب کہنے لگے یار بند کرو یار یہ میرا مطلب وہاں پر ہوا. اور اس کے بعد جناب وہ میاں صاحب نے اپنا جو رنڈی رونا تھا وہ انہوں نے رویا. ادھر کھڑے ہو کے کہا انہوں نے کہ بھائی یہ جو اپنا یہ بغیرتی بے شرمی جو میرے ساتھ ہوئی مجھے کیوں نکالا گیا، مجھے کیوں جیل میں ڈالا گیا. کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ بھئی میاں صاحب کو جو ہے وہ انہی سے پوچھ لینا چاہیے تھا جن کے جہاز میں چڑھ کے وہ وہاں پہنچے. وہ جو خود انہوں نے کہا کہ میں پکھے والے جہاز میں بیٹھ کے آیا. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی میاں صاحب ہیلی کاپٹر کو کہہ رہے ہیں پکھے والا جہاز. بھائی نہیں، میاں صاحب اتنے بھی بے وقوف نہیں ہیں. ٹھیک ہے ان کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا پر اتنا بھی نہیں کیوں ہیلی کاپٹر کو پکھے والا جہاز کہہ دے. نہیں، وہ پکھے والا جہاز وہ پرانے جہاز، فوجی جہاز کہہ لو، فوجی کے جہاز، فوجی جہاز میں وہ جناب وہ وہاں پر آئے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ انہی سے پوچھ لیتے. اور بابا جی فرماتے ہیں کہ بھئی انہی سے کیا پوچھے، انہی کے تو جتے چٹ کے دوبارہ اقتدار میں آئے، ان سے کیا پوچھتے کہ بھئی ہم تمہارے جتے چٹ کے جو دوبارہ اقتدار میں آیا تم جواب دو مجھے کیوں نکالا. تو بھئی یہ مطلب ہے کہ میاں صاحب ایسے رنڈی رونا رو کے اپنا دل کا بوجھ ہلکا کر کے ہاں مانگنے آئے تھے ووٹ، اور رنڈی رونا رو کے چلے گئے. خیر چلے تو گئے، لیکن وہاں پر جو یہ واقعہ ہوا کہ جی اپنا کیپٹن صفدر پہ انہوں نے غصہ کیا، اس کے نعرے پہ کیوں کیا، وہ اب بات سمجھ میں آئی، اب بات کھلی ہے جناب. اور بات کھل کے سامنے کیا آئی ہے کہ کیپٹن صفدر نے کرائی ہے جناب دعا، جو میاں محمد نواز شریف اور ان کے خاندان کے لیے بہت بڑی بد دعا ثابت ہوئی ہے. اور جب کوئی دعا کروائے تو ہمیں سب کو شامل ہو جانا چاہیے. اور میں تو کیپٹن صفدر کی اس دعا میں اور شریفوں کے لیے بد دعا میں بالکل شامل ہوں. کیا کہہ رہے ہیں کیپٹن، کیا دعا کرا رہا ہے ذرا دیکھیے. اور یا اللہ جو لوگ عوام کا پیسہ کھاتے ہیں ان کو اس دنیا میں بھی ذلیل کر آخرت میں ان کی نسلوں کو تباہ کر، جو ہماری نسلوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. جی ہاں، کیپٹن نے جناب دعائیں دی ہیں وہ والی. اور جناب اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو بڑا برا ہوا. یہ میاں محمد نواز شریف نے کہا جی اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو برباد کرے جس نے پاکستان میں کرپشن کی، جس نے پاکستان کو کھایا نوچا، ہاں جی، اس کی نسلیں برباد. اور یہ جو اس کی بد دعا تھی یہ کہیں کلپ پہنچ گیا میاں محمد نواز شریف کے پاس، اور انہوں نے کیا غصہ. اس لیے انہوں نے جب کیپٹن صفدر کا نعرہ لگا
تو انہوں نے کہا کہ اس بغیرت بے شرم آدمی کا نعرہ نہ لگاؤ جو ہمارے ہی خلاف میدان میں اترا ہوا اور بددعائیں کروا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ دیکھیں جو اس نے بددعا دی ہے کہ بھائی جس نے پاکستان کو لوٹا اور جتنا شریفوں نے لوٹا ہے، میں کہتا ہوں کہ انہوں نے تباہی پھیر کے رکھ دی ہے. 40 سال سے لوٹ رہے ہیں اور دڑا دڑ کھا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں. ان کا جو اپنا جیب ہے نہ وہ بھرتی ہے، نہ ان کے بینک اکاؤنٹ بھرتے ہیں، نہ ان کی نیت بھرتی ہے. تو لازمی بات ہے کہ جو انہوں نے کھایا ہے، اور کیپٹن صفدر کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کی نسلوں کو برباد کر. تو میاں صاحب کی نسلیں برباد ہوتی ہوئی ہم سب دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے ایک دن. ہاں جی. اور جنہوں نے میاں صاحب کو لگایا ہے ان کی بھی نسلیں اللہ برباد کرے، تباہ کرے. جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا، ووٹ چوری کیا، اور جو اب بھی گلگت بلتستان میں ووٹ چوری کروا رہے ہیں اور جناب بکسے بھر بھر کے اٹھانے کے چکر میں ہیں، اور جناب فارم 47 پہ ان چوروں لٹیروں کو لانے کے چکر میں ہے. اللہ انہیں بھی برباد فرمائے اور ان کی نسلوں کو بھی برباد فرمائے، ان کا بیڑا غرق کرے. آمین ثم آمین. ہاں یہ دعا تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، یقین کریں. اور تو ہم کسی قابل ہے نہیں کہ بھئی کچھ اور کر سکیں. کچھ اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ساڑے مارتے بہت ہیں. یقین کریں یہ ایسی بغیرتی بے شرمی یار. چلو بندہ احتجاج ہی کر لینے دے یار. نہیں وہ بھی احتجاج بھی نہیں کر سکتے. بھئی ہمارا ظلم ہمارا جبر جو ہے وہ جاری ہے. کھلی آنکھوں سے دیکھو ہمارا ظلم جبر کالے کرتوت، لیکن آواز نہ اٹھاؤ. ہاں جی. احتجاج کی بات نہ کرو. ہم تمہارے جو لیڈر ہے جسے تم نے مینڈیٹ دیا پوری قوم نے مل کے، ہم اس بے گناہ شخص کو جیل میں ڈالیں گے. عمران احمد خان نیازی کو بے گناہ طور پر اس کو اذیتیں دیں گے، اس کا ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہونے دیں گے، اس کی گھر والی کو بھی جیل میں ڈالیں گے، ملاقات نہیں ہونے دیں گے کسی کی. لیکن ہمارے خلاف کوئی نہ بولے، کیونکہ ہمارے خلاف جو بولے گا تو پھر ہم جو ہے اس کا حشر نشر کر دیں گے. اور نہیں کرنے دیتے بھائی، سیدھی بات ہے. تو پھر بددعائیں رہ جاتی ہیں. یقین کریں پھر بددعائیں دیں، ساری قوم مل کے بددعائیں دیں. اللہ رب سونا سنے گا اور انشاءاللہ ان کو کیڑے پڑیں گے. کیڑے تو پڑنے ہیں، باہر نکل کے احتجاج بھی کرنا پڑتا ہے، ایسے نہیں کیڑے پڑیں گے. میں بابا جی احتجاج والا کام نہیں ہو رہا نا لوگوں سے، عوام سے. ہاں وہ کیڑے والی دعائیں کریں. کیڑے وہی دعا جو ہے کیپٹن صفدر نے کروائی ان کے لیے. اور باقی اب بابا جی کہتے ہیں کہ بھئی اس نے جو دعا کرائی ہے اس کے پیچھے کوئی کارن ہے. کہ بابا جی کیا کارن ہو سکتا؟ بابا جی فرماتے ہیں کہ اصل دعا جو ہے نا اس نے وہ، کیونکہ جو پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے، جو کہ ستھرا پنجاب میں ہمیں نظر آئی، جو کہ اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں لگے ہوئے، ان کی چھان بین ہوئی تو جو نکل رہا ہے حساب کتاب اس میں سے، تو وہ اپنا پنجاب حکومت میں لگی اپنی ہی بیگم کے خلاف بددعائیں کر رہا ہے. بابا جی وہ بابا جی کہتے ہیں وہ نیڑے نہیں نہ لگن دیندے. یار کیا مطلب؟ بابا جی کہتے ہیں وہ دیکھیں آج تک تم نے جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنی ہے کوئی کیپٹن صفدر کے ساتھ بیٹھ کے کوئی تصویر کھنچوائی ہو، اس نے ساتھ بیٹھ کر کوئی خوش گپیاں لگائی ہو، یا کوئی اور گیم میرا مطلب ہے کچھ بھی ہوا ہو. بابا جی وہ ایسے سامنے سب کے سامنے تھوڑی بتائیں گے. بھائی وہ میاں بیوی ہیں گھر میں اپنا جو مرضی کریں جا کے، ضروری تھوڑی انہوں نے جا کے کوئی پبلک میں آ کے جو بھی کرنا انہوں نے وہ میرا مطلب جو بھی صاحب کا ہوا. بابا جی کہتے ہیں نہیں جسچر ہوتا ہے نا، ایک بندہ جاتا ہے وہ کہاں گئی ہے، باکو گئی ہے، ڈاکو گئی ہے، ڈاکو باکو گئی ہے، تو وہاں پر اس کو بھی نہیں لے کے گئی ساتھ، اپنے سالے کو لے گئی. میں کہا بابا سالہ نہیں اس کا بہنوں ہی. بابا کہتے ہیں کوئی وہ اپنا علی ڈار جو ہے اس کو لے گئی، اس کو نہیں لے کے گئی ساتھ. تو لازمی بات ہے اس کے دل میں تو آئے گی نا کہ یار یہ دیکھو بڈی میری ہے، لیکن صاحب کہیں مطلب کچھ اور ہے. کیا صاحب؟ بابا کہتے ہیں وہ جرنیلی صاحب کا ہے. ہاں تو پاپی چولو کسی اور کے ساتھ ہو رہا. تو وہ میرا مطلب وہ غصہ کر گیا. اس نے کہا یار بددعائیں دے، جیسے عوام مجبور ہے پاکستان کی، کچھ نہیں کر سکتی، صرف بددعائیں دے سکتی ہے. ایسے کیپٹن بھی مجبور ہے، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، وہ صرف بددعائیں دے سکتا ہے. اور وہ بددعائیں اس نے دی جناب ٹکا کے دل کھول کے، اور پوری قوم نے آمین کہا. میاں صاحب ہو گئے ناراض. ہاں کہ یار یہ بغیرت سانو ہی مروائے گا کہ اندر بھی کروائے گا. ہاں جی اندر تو ہونا ہے، انہوں نے بغیرتی بے شرمی ان کی جو چل رہی ہے. اور جناب اس کے بعد کچھ بہت پرانے بغیرت بے شرم جو لوگ ہیں جنہوں نے ہرزہ سرائی کی عمران احمد خان نیازی پہ رجیم چینج ہوتے ہوئے، اور اس کے بعد
انہی میں سے ایک بے شرم آدمی اور ایک انتہائی بےغیرت اور گھٹیا آدمی جس نے کہ عمران خان پر ذاتی حملے کیے، وہ ہے یہ ڈنگر ڈاکٹر دانش۔ ہاں، یہ ڈاکٹر دانش کو آپ جانتے ہوں گے، یہ اب شاید پتہ نہیں غائب ہے، کیونکہ میں تو میڈیا دیکھتا نہیں، شاید میڈیا میں کہیں ہو، کہیں پہ کوئی پروگرام کرتا ہو، ایئر وائی پہ پہلے پروگرام کرتا تھا ویکینڈ پہ۔ تو یہ بےغیرت بے شرم آدمی یہ تمام حدیں پار کر کے عمران خان کے خلاف میدان میں اتارا گیا، اور اب جناب دیکھا جا رہا ہے کہ کسی شو میں بیٹھا یہ عمران خان کی حمایت کر رہا ہے، اور یہ اس رجیم جو ہے، یہ جو میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف اور زرداری اور اس کا خاندان، ان تمام کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہمیں کچھ بتاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں عمران خان کے دور میں پاکستان کے ریزرو 27 ارب ڈالر تھے، اور ان کے جو کم ہیں اب دیکھیں اور تب دیکھیں، اور یہ وہ کر کے تالیاں بجوا رہا ہے، داد وصول کر رہا ہے۔ اس کا نمائندہ نہیں ہوں عمران خان کا، لیکن جو سچ ہے اور حق ہے وہ بولا جائے گا، وہ بولا جائے گا۔ 18 انڈیکیٹر بولے تو میرے پاس یہ پرنٹ ہے، کوئی چیلنج کرنا چاہے تو کر دے۔ اور میں کہتا ہوں کہ سلام ہے ان سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو کہ جو اس کی تشہیر کر رہے ہیں، اس کی پذیرائی کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ڈاکٹر دانش نے کیا کہہ دیا، بلے نہیں بلے آہو نہیں آہو۔ لیکن اصل میں یہ ایسا دو منہ والا سانپ ہے جسے دوبارہ پھر سے دودھ پلانے کی کوشش ہو رہی ہے، بلکہ پلایا جا رہا ہے، اس کو پھر سے اٹھایا جا رہا ہے۔ بھائی ایسے یار سمجھ سے آتی، جب ایک سوراخ سے مومن ڈسا جا چکا تو بار بار اس سوراخ میں کیوں ہاتھ دیتے ہو آپ لوگ یار؟ ایک تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب پتہ لگ گیا کہ اس نے غلیظ گھٹیا باتیں کی عمران خان پہ، یہ رجیم چینج میں ان کے ساتھ تھا، پوری رجیم کے چوروں لٹیروں کے، اور بعد تک یہ بغیرت بے شرم آدمی عمران خان پر حذر سرائی کرتا رہا، اور آج اس نے چند بول دیے کہ جی دیکھیں یہ شریف بھی فارغ ہیں، وہ بھی فارغ ہیں، عمران خان ٹھیک تھا، تو سارے واہ واہ کرنا شروع ہو گئے کہ دیکھیں ڈاکٹر دانش نے کیا کہہ دیا۔ ڈاکٹر دانش ایک بہت بڑا فراڈیا ہے، اس سمجھیں، اس فراڈیے کو، گیم کو سمجھیں، اس کو یہ چلتا ہے چابی سے، اس کی چابی بھی پنڈی میں پڑی ہوئی ہے۔ آپ کو میڈیا دیکھ کے تھوڑا سا تاثر نہیں مل رہا، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ بھئی میڈیا آج کل ایک دم ہوا بدلی سی لگ رہی ہے، بڑے بڑے چینل جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ حکومت ناکام ہو رہی ہے، یہ 4 سال میں کچھ نہیں کر سکی، یہ کوئی جو ہے وہ نہ اکانومی ان سے ٹھیک ہو سکی ہے، نہ لا اینڈ آرڈر ان سے ٹھیک ہو سکا ہے، اور کرپشن ہو رہی ہے، اور جو سرمایہ کاری آنی تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے، وہ بھی نہیں آئی، کم ہو گئی ہے۔ یہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اور کس کی اجازت سے میڈیا رپورٹ کرتا ہے کس کو نہیں پتا۔ اور یہ جو چابی والا باندر ہے ڈاکٹر دانش فراڈیا، خدا کے لیے اس قسم کے بغیرتوں اور بد نسلوں کو جو ہے وہ پروموٹ نہ کریں کہ صرف 1-2 لفظ انہوں نے عمران خان کے حق میں صرف اس لیے کہہ دیے کہ انہیں دوبارہ پذیر نہیں ملے، اور دوبارہ جو ہے نا وہ آپ کے لائکس اور آپ کے ویوز جو ہیں وہ انجوائے کریں، اور اس کے بعد پھر وہ عمران خان کو ڈسے اور بری طرح ڈسے۔ تو ان فراڈیوں، ان بغیرتوں بے شرموں سے تھوڑا سا ہوشیار رہیے۔ اور اس کے بعد جناب ایک اور چیز دیکھی جا رہی ہے ٹی وی پر کہ جو پی ٹی آئی کے پرانے ایم این اے ایم پی اے تھے جنہوں نے قرآن اٹھا کے کہا تھا کہ جی الیکشن سے پہلے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، جو بھی ہو جائے ہم جیت کے عمران احمد خان کی رہائی کے لیے کام کریں گے، اسے رہا کروائیں گے۔ تو کیا ہوا، جیسے وہ الیکشن جیتے اور وہ لوٹے ہو گئے، اور وہ نون لیگ میں گھس گئے۔ اب انہیں دوبارہ دیکھا جا رہا ہے ٹیلی ویژن پہ، دوبارہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم سے ہوئی غلطی، ہاں ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں۔ جی میں یہ بغیرت بے شرم لعنتی کردار کوئی ہے جو آ کے کہہ رہا ہے کہ میں جی قوم سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی تھوڑی سی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی فلانی تھی، ٹنگڑی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ڈرے پڑے ہیں کیونکہ یہ اس کے بعد اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے۔ اور کیا اس قسم کی یہ جو معافیاں مانگ کے جو انہوں نے بے وفائی کی عمران خان سے، جو غداری کی، بے وفائی تو یقین کریں کہ چھوٹا سا لفظ ہے، جو انہوں نے غداری کی عمران خان سے، کیا یہ قابل معافی جرم ہے؟ نہیں بھائی، یہ قابل معافی ہے ہی نہیں۔ ان کی سیاست ختم ہو گئی۔ یہ دوبارہ اب قوم کی نظروں میں، اپنی عوام، اپنے حلقے کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کہ مجھے احساس ہو گیا
4 سال بعد تمہیں احساس ہو گیا ہے، لوٹا بننے کے بعد تمہیں احساس ہو گیا، اور اب جو ہے تم واپس اپنے حلقے میں جا کے جو ہے ان کو کچھ نظر آ رہا آگے کہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اب نون لیگ سے بھی میرا خیال ہے کہ جان چھڑانے کا وقت ہو چکا ہے کہ ان سب کو بھیجا جائے گھر، اور بادشاہ سلامت خود آ کے بیٹھے ہیں جناب تخت پہ، اور تخت پہ کریں آ کے بیٹھ کے حکمرانی، حالانکہ میں اس حق میں ہوں کہ بھی بادشاہ سلامت کو خود ہی آنا چاہیے. ہاں بھائی، جب بندوق کے زور پہ سب کچھ کنٹرول کیا ہے تو پھر تخت پہ بھی خود ہی بیٹھے ہیں اپنے بیکاریوں کو بیٹھے. اسی لیے یہ سارے شروع ہوئے ہیں. یہ سارا میڈیا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہتا ہوا کہ بھئی یہ ناکام ہو گئے، یہ فلانا ہو گیا، ان کو نکالو ان کو نکالو، تو پھر کس کو لائیں؟ ہائے ہائے ہائے. بابا جی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ بنے گا اپنا فیلڈ مارشل. میں کہا جی ہاں، فیلڈ مارشل بنے گا بادشاہ، اور جناب وزیر اعظم جو ہوگی، وزیر اعظم بھی رکھنا ضروری ہے کیونکہ وہ تو صدر کے عہدے پہ بیٹھیں گے نا جناب ترمیموں کے بعد. اور اس کے بعد جناب جو وزیر اعظم ہوگی وہ تہاڈی مائی ہوگی. مائی سے جان نہیں چھوٹنی، مائی کے پیو سے تو آپ کی جان چھوٹ گئی کہ وہ نہیں بن سکتا. اب مائی کا چاچا پھنسا ہوا، اب وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یار اس سے اچھا بوٹ کوئی اور چاٹتا ہی نہیں، کیا کریں. لیکن اس کو بتایا گیا سب کو، باقی تو میٹنگ شیٹنگ ہوئی نا تو ان کو بتایا گیا کہ نہیں بھائی مائی سے زیادہ اچھے چاٹتی ہے، اور بوٹ کیا ہاں سب کچھ جو ہے نا وہ اچھا کام کرتی ہے. جو اس طرح تو وہ جو ہے اس کو لیتے ہیں. دیکھیں پنجاب میں کیسا اچھا کام کیا اس نے، ہے جی ستھرا پنجاب، جو ستھرا پنجاب نے صفائی کی ہے پنجاب کی، بلکہ انہوں نے پورے پنجاب کی جو صفائی کی ہے وہ اب سینٹر میں بٹھا کے اس کو صفائی کرائیں گے. کیونکہ مائی ایک بے ضرر سا، میرا مطلب ہے کہ کچھ بھی کہہ لیں اس کو، چیز ہے، تو وہ اس کو لا کے وہاں بٹھا دیں گے اور خود بادشاہ سلام اوپر کریں گے. ساتھ میں اپنا مملکت خدا داد کا جو روزمرہ کے بزنس ہیں، جو کام ہے وہ بھی چلتا رہے گا، اور ساتھ عشق مشوق بھی چلتی رہے گی. 2 in 1 پروگرام.